बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब आप सब खैरियत से होंगे। और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में। अच्छी चीज़ें यूँ कि अच्छी बातें हैं, अप्रिशिएबल इंसिडेंट्स हैं, और उसके अलावा आपकी सेहत को लेकर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट आवर जो कलर्स हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करते हैं उस पर भी बात करेंगे। जैसे मैंने एक चीज़ सीखी हुई है या किसी ने कही थी कि ब्लू कलर अगर आपके इर्द गिर्द होता है, आपके कमरे में होता है, तो उसके बड़े अच्छे असरात होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हम पहनते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स हम पहनते हैं, कैरी करना चाहते हैं, उनकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, उनकी भी अपना एक रेडिएशंस होती हैं या वाइब्स होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को मुतासर करती हैं या उसके अंदर ग्लो पैदा करती हैं या उसके अंदर कोई चेंजेस लेकर आती हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हम सुनते रहते हैं ना, इसको आज हम सेकेंड आवर में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में एक कहानी, और ये कहानी पढ़ के सुन के मुझे तो बड़ा अजीब होता है ऐसी कहानियाँ सुन के, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ। बल्कि एक नहीं, इस तरह की दो कहानियाँ छोटी छोटी हैं, मैं जल्दी से सुनाती हूँ। एक तो ये कि एक इकलौता बेटा होता है, कमोबेश 30 साल उसकी उम्र होती है, और वो यतीम खाने का एक ऐसे हिस्से में जाता है जहाँ यतीम खाना भी होता है और ओल्ड एज होम भी होता है। तो अपने वालिद को वहाँ लेके जाता है और वहीं पर ही छोड़ने का सोचता है कि अब ये ओल्ड एज होम में रहेंगे। अब वहाँ जाता है, जैसे ही उनको छोड़ के पलटता है ना, बेगम का फ़ोन आ जाता है। वो कहती है कि भाई ये थोड़ा यकीनी बना लें कि त्यौहार पे और इस तरह की स्पेशल ओकेजन पे ये कहीं घर ना आ जाएं, ये यकीनी बना के आना। वो वापस पलटता है तो देखता है कि वो वहाँ के जो ओनर होते हैं वो उसके वालिद से बहुत गपशप कर रहे होते हैं, बड़े खुलूस से, बड़े ऐसे जैसे बड़ी गहरी दोस्ती है। उसको तजस्सुस सा पैदा होता है। वालिद साहब थोड़ा जाते हैं अपने कमरे की जानिब, तो वो कहते हैं कि आप मेरे वालिद को जानते हैं क्या? तो उस यतीम खाने और ओल्ड एज होम के जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। 30 साल पहले यहाँ आए थे, एक बच्चा अडॉप्ट किया था और तब से मैं इनको जानता हूँ। तो बात यही है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, और ये हज़रत अली का कॉल है जो बड़ा मेरे दिल पे लगता है कि जिस पर भी एहसान करो, जिसके लिए भी अच्छा सोचो। आप ज़रूर अच्छा करते रहें, अच्छा करना मत छोड़ें, क्योंकि उसका सिला आपको अल्लाह ने देना है। लेकिन हाँ, जिस पर आप जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं वो आपको कभी ना कभी अपने शर से मुतासर कर सकता है। और ऐसी जो वालदैन वाली बातें होती हैं ये बहुत ही दिल दुखाती हैं। जैसे मैंने एक और जगह ये पढ़ा था कि एक बूढ़ी औरत इसी तरह एक ओल्ड एज होम में ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, और जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी वक्त होता है तो वहाँ का अमला उनके बेटे को बुलाता है। बेटा आता है, उनके पास बैठता है, और वो बेटे से कहती हैं कि बेटा यहाँ पर ना गर्मी बहुत है, तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी अब, लेकिन यहाँ पंखे लगवा देना। तो वो कहता है कि ये बात आप मुझे अब कह रही हैं, पहले कह देती, फ़ोन कर लेती, राब्ता कर लेती। वो कहती है मैं अपने लिए नहीं कह रही, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ज़ाहिर है वो घूम फिर के औलाद के साथ भी होता है। तो जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ छोड़ के जाएगा ना, तो तुम्हें गर्मी बहुत लगेगी, तो इसलिए यहाँ पंखे लगवा लेना। तो होता यही है कि हर चीज़ का घूम फिर के नतीजा वही होता है। या माँ बाप के हवाले से खुसूसी तौर पे कहते हैं कि जो आप माँ बाप के साथ कर रहे हैं ना, ये वो रील है जो रिपीट होगी, और वही आपके साथ भी होगा। वही, हाँ कुछ केसेस में हमें लगता है कि ज़रा डिफरेंट भी हो गया, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ज़ाहिर जानते हैं, हर शय पे कादिर हैं। वरना तो यही है कि आज आप अपने माँ बाप को जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, अपने बड़ों को जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, माँ बाप के अलावा भी जितने आपके बड़े हैं, कल आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा। और ये हर एज के लिए है, ये हर वक्त के लिए है। जब इंसान को फ़हम आ जाए, अकल आ जाए, तो ज़ाहिर है उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट होता है, जो सलूक होता है, चाहे वो घर वालों के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, दोस्तों के साथ है, किसी के भी साथ है, वो तमाम ट्रीटमेंट घूम फिर के वापस आता है। तो वो इसकी तो एक बड़ा वो फ्रेज भी है ना, इडियम बहुत फेमस, व्हाट यू सो शैल यू रीप, ये वाली भी एक चीज़ है। और व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो आप भेजते हैं सोसाइटी में वही घूम फिर के आपके पास वापस आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कतर ने बहुत इंस्पायर किया है पूरी दुनिया को। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कतर के बारे में लोग वैसे तो जानते थे, लेकिन अब जिन जिन वजूहात की बिना पे कतर को जान रहे हैं, ना सिर्फ कतर को, उसके साथ जुड़ी कौन से इसेंशियल्स हैं, कौन सी ह्यूमैनिटी का एंगल है, ये सब आपसे शेयर करेंगे। कुछ लोगों को यकीनन मालूम भी होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। सो इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
ویلکم بیک. اور ہم سب جانتے ہیں کہ فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے. فیفا کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں. قطر میں اس بار منعقد کیا گیا ہے اور اس کی اوپننگ سیریمنی کے حوالے سے بھی بہت ساری اپریشیبل کامنٹس ہیں. ایک ایک کر کے اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قطر میں ہونے جا رہا ہے. جب ہونے جا رہا تھا تو لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ قطر اتنا سرپرائز کرے گا. سرپرائز ان اے سینس کہ جب یہ تمام چیزیں ارینج وہاں پر ہو گئیں, قطر کے اپنے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اسی پر قائم ہیں. ظاہر ہے پارٹیسپینٹس پوری دنیا سے آتے ہیں, مہمان پوری دنیا سے آتے ہیں, ٹورسٹ پوری دنیا سے آتے ہیں, لیکن قطر نے اپنے کسی بھی رول کو, کسی بھی لا کو بینڈ نہیں کیا. ان کے جو طریقہ یا سلیقہ کپڑوں کے حوالے سے, زندگی گزارنے کے حوالے سے, کیا چیز وہاں استعمال ہو سکتی ہے, کیا نہیں استعمال ہو سکتی ہے, ان سب چیز کے حوالے سے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ بالکل سر آنکھوں پر آپ لوگ تشریف لائیے, لیکن ہم اپنے کسی بھی لا کو بینڈ نہیں کریں گے, اور جو ہمارا طریقہ کار ہے قطر میں رہنے کا, جو ہمارا ماحول ہے وہ اسی طرح رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ فارنرز کے آنے کے بعد اس میں کوئی چینجز آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو اس آغاز ہوا فیفا ورلڈ کپ کا, بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا. ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, ابھی پراپرلی دکھائیں گے, سوشل میڈیا پہ تو بڑا وائرل ہو رہا ہے. اس میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا آغاز ہوا ہے تلاوت قرآن پاک سے, یا قرآن پاک کو اس طرح سے صرف تلاوت نہیں کی گئی بلکہ اس کو آج کی دنیا سے جوڑا گیا ہے. یہ جو کلپ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں ہالی ووڈ ایکٹر مارگن فریمین ہے, اور ساتھ میں یہ جو بچہ ہے اس کا نام غنیم مفتح ہے. اور یہ اس کے حوالے سے بچے کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ دونوں ڈسکشن کر رہے ہیں, یعنی ڈسکشن میں جب مارگن فریمین اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ مختلف ہیں, مختلف کنٹریز ہیں, مختلف سوچ ہے, پھر ہم ہارمنی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, ہم ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں, اس پہ اس بچے نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بتایا ہے. تو یہ تو ایسی خوبصورت بات ہے, یا ایسا سرپرائزنگ فیکٹر ہے. سرپرائزنگ فیکٹر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کر دینا بھی ہمارے لیے کافی ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے پوری دنیا کو اس میں بتانا. جب فیفا پہ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, افتتاحی تقریب ہو رہی ہے, اور اس وقت قطر یہ بتا رہا ہے, دنیا کو میسج دے رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں مختلف لوگ ہیں یہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. اور ہمارا قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے, نہ صرف وہ آیت بلکہ اس کا ترجمہ بھی بتایا گیا ہے. یہ جو آپس کی ڈسکشن ہوئی ہے. اب میں اس بچے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں, جیسا کہ سامنے لگ ہی رہا ہے کہ یہ اسپیشل نیڈز کا بچہ ہے. بہت کم عمری میں اس کو پتہ چل گیا تھا, ان کے والدین کو پتہ چل گیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہے, وہ گرو نہیں کرے گی. بہرحال جو بھی ہوا, تو نچلا دھڑ اس بچے کا نہیں ہے, لیکن یہ بچہ کسی سے کم نہیں ہے. شروعات میں جب اس کے ایڈمیشنز کی بات آئی تو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے تھے, بڑی مشکل ہوئی, دقت ہوئی. لیکن آج اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو آج اس بچے کی اپنی ایک آئس کریم کمپنی ہے, جس میں کوئی 65 لوگ کم و بیش جو ہے وہ اس کی برانچز ہیں مختلف, اور 65 لوگ اس میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ جب اس کی گفتگو سنیں گے, میں نے ویسے بھی یوٹیوب پہ اس کو دیکھا اور اس سیریمنی میں بھی دیکھا, تو یہ ایک بہت اچھا انٹلیکٹ رکھنے والا بچہ ہے. سو اس بچے سے شروعات کرانا, پوری دنیا کو ایک اور میسج دینا ہے کہ وہ لوگ جو اپیرنٹلی, آپ ان کو ڈسیبل کہیں یا ان کو چلڈرن یا پیپل ود اسپیشل نیڈز کہیں, اسپیشل نیڈز ان کی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان کا اسپیشل برین, اس کے علاوہ ان کی جو اوور آل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے انٹیلیجنس, وہ دیکھنے کے قابل ہے. اور اس طرح کے بچوں کو یا لوگوں کو موقع دینا ورلڈ کپ میں, یہ اپنے آپ میں ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے جو پوری دنیا کو دیا گیا ہے. سو اس طرح سے یہ دیکھیے کتنی انہوں نے اس پہ ورکنگ کی ہے, کتنا امپورٹنٹ میسج یہ ہوتی ہے کہ ایک اوور آل سوچ یا آپ کا ویژن جو کہ اس بار قطر نے جس طرح سے اسے پورٹرے کیا ہے پوری دنیا میں. اور اس بچے کے حوالے سے ایک اور بات کہ اس کے والدین کا obviously بہت اثر و رسوخ ہوگا اس کی سوچ میں, کیونکہ میں نے اس کی اور بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, بہت لوگوں نے اسے پہلے بھی انٹرویو کیا ہے, لیکن یہ خوش ہے. آپ اس کے چہرے پہ اطمینان اور خوشی دیکھیں, ہی از ویری ہیپی, ہی از ویری برائٹ, اور وہ بہت موٹیویٹڈ ہے زندگی میں, وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. اس کی میں نے ایک دو جگہ گفتگو سنی جس میں اس نے کہا کہ زندگی خوبصورت ہے اور آپ اسے انجوائے کریں. تو اگر کوئی چیلنج آپ کی زندگی میں آتا ہے, یہ کہنا آسان ہے, ظاہر ہے میں یہاں بیٹھ کے کہہ سکتی ہوں یہ بہت آسان ہے اگر اس طرح کا چیلنج آتا ہے جیسے آپ کو غنیم میں نظر آیا, لیکن
اگر ماں باپ چاہیں, اگر ایفرٹ کریں تو بچے اس طرح کے یا لوگ اس طرح سے اپنا نام بھی بناتے ہیں اور پوری دنیا کو استفادہ بھی کرتے ہیں اپنے ہونے سے, اپنی پریزنس سے. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو لنگس کے حوالے سے, لنگس کی صحت کے حوالے سے اوور آل بات کریں گے, کیونکہ کووڈ کے دور میں ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے لنگس کتنے امپورٹنٹ ہیں. پہلے بھی لوگوں کو ہوتا تھا یا جن کو ایزما یا سانس لینے کے ایشوز ہوتے تھے وہ تھوڑا لنگس کے حوالے سے, ورنہ زیادہ تر ہماری کانسنٹریشن کڈنی, ہارٹ ڈیزیزز اور اس طرح کی بیماریوں پہ ہوتی ہے. بٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ لنگس وچ از امپورٹنٹ اینڈ فینومینل پارٹ آف آر باڈی. اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبان ہمیں کس چیز پہ آگاہ کریں گے, کس طرح سے ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور کون سی بیماریوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, اس سب پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور نومبر کا مہینہ ایک اور وجہ سے بھی منایا جاتا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ لنگ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے اس پہ پروگرامز بھی ہوتے ہیں, کام بھی ہوتا ہے, سیمینارز بھی ہوتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کی اویئرنیس یا آگہی دی جائے. سو لنگ کینسر اویئرنیس منتھ, سو لنگ کینسر کے حوالے سے اوور آل ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ, اور اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کا سوال ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سہیل اختر موجود ہیں جن کا تعلق انڈس ہاسپٹل کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار کمنگ. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر پرشاد, کنسلٹنٹ پلمنالوجسٹ, مرشد ہاسپٹل کراچی. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جس طرح ہم کینسر اویئرنیس منتھ کی بات کرتے ہیں, لنگ کینسر اویئرنیس منتھ, سو اس میں کون کون سے ایسے نکات ہیں جس کے بارے میں آپ خصوصی طور پہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ لنگ کینسر سب سے عام کینسر ہے جو پایا جاتا ہے پوری دنیا میں, اور اس کی نمبر 1 وجہ سگریٹ اسموکنگ ہے. اس میں سب سے اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ سگریٹ اسموکنگ لوگ 10 سال 20 سال 30 سال بندہ کرتا رہتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا. لیکن جب لنگ کینسر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس وقت تک تقریباً 90% لوگوں میں وہ لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اس کی اگر ڈیٹیکٹ ہو بھی جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ جو کہ سرجری, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی ہوتی ہے وہ اس کے قابل نہیں رہتا, وہ پھیل چکا ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کی, اور یہ بہت لیتھل ہے اور سال 2 سال کے اندر اندر اپنے مبتلا فرد کو کل کر دیتا ہے. تو اس سے بچنے کی واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان اس کی ٹوبیکو, تمباکو سے دور رہے, سگریٹ اسموکنگ نہ کرے, اور نہ صرف یہ کہ خود نہ کرے بلکہ پیسو اسموکنگ سے بھی لنگ کینسر ہوتا ہے اور دیگر چیزوں سے بھی. تو اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس پہ آمادہ کرے کہ وہ سگریٹ نہ پئیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو اسموک بھی ڈفرینٹ قسم کی, ایک تو سگریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, سگریٹ سے پھر اب ہم نے ایک فیشنیبل پہلے جس کو ہم حکا تھا, شیشہ کہتے تھے, سو اس کے بعد اب ویپ سسٹم, ویپنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کے تو باقاعدہ بڑے ایسے خوشنما قسم کے بارز اور ساری چیزیں ہیں کہ ینگر جنریشن جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہو رہی ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ویپ کرنے سے یا ویپنگ کرنے سے ان کو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان سگریٹ سے ہے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بہت میسیج ری انفورس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ٹوبیکو انڈسٹری ایک بہت پاورفل مافیا ہے دنیا بھر میں. انہوں نے سب سے پہلے یوتھ کو ٹارگٹ کیا اسکولوں میں, کالجوں میں, لیکن پھر بہت جلدی WHO اور دیگر اداروں نے اس پہ پابندی لگا دی کہ آپ انڈر 18 کو سگریٹ سیل نہیں کر سکتے. ٹوبیکو کی پروموشن پہ پابندی لگا دی. تو انہوں نے پھر اپنا رخ جو ہے وہ ایک خوبصورت انداز سے ویپنگ اور یہ ویلو اور دیگر جو شیشہ بھی جو ہے یہ یوتھ میں سب سے زیادہ پاپولر ہوا. اور انہوں نے اس کو پروموٹ اس طرح کیا کہ آپ اگر یہ لے لیں گے تو آپ ٹوبیکو کی طرف نہیں جائیں گے. حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ان سب چیزوں میں نکوٹین ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے جی کہ لوگوں کو ٹوبیکو میں انڈلج رکھنے کا. اسٹڈی سے بالکل کلیئرلی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ پروڈکٹس جو ہیں جن کو ناول ٹوبیکو پروڈکٹس کہا جاتا ہے یہ سگریٹ چھوڑاتی نہیں ہیں بلکہ اس میں زیادہ انڈلج کرتی ہیں. اور جب انسان انڈلج رہے گا تو لازماً سگریٹ کی طرف جائے گا, دیگر ایڈکشنز کی طرف جائے گا
اور آگے پھر لنگ کینسر. اچھا، اور لنگ کینسر ہی نہیں اس میں بلکہ فلیورڈ بھی آ گئے ہیں اور اس میں خواتین بھی اس کو زیادہ ایزیلی اس کو بلکہ پروموٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور دیگر چیزوں میں. اور یہ اسٹیٹس سمبل بھی بنتا جا رہا ہے. سب سے زیادہ نقصان اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. کوئی پروڈکٹس کو بین کر دینا چاہیے اور یا ان کو کم از کم ریگولیٹ کرنا چاہیے. اس پہ انڈس ہاسپٹل کی طرف سے ایک سگنیچر کیمپین 1 سال سے جاری ہے. میں ویورز کو دعوت دوں گا کہ وہ وائسز اگینسٹ ٹوبیکو فیس بک پہ اس میں تلاش کریں اور اس میں ایک پیٹیشن سائن کریں. ہم سب کو ایز اے سوسائٹی اس ویپنگ کے خلاف، ٹھیک ہے، ویلو کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ویپ جس سے آپ کرتے ہیں وہ بڑا ہی کوئی ہوتے ہوں گے، مختلف سستے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اس میں بھی ایک بڑا کیلیبر ہے. لوگ کہتے ہیں یہ والا لینا ہے، ایسے لینا ہے، اچھا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پہ. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ پیسوں کا ضیاع ہے اور صحت کا ضیاع، صحت کا، ٹائم کا، ہر چیز کا. اچھا ڈاکٹر پرشاد، جس طرح ہم نے اس اسموک کی بات کی، پھر ہمارے یہاں پولیوشن بھی ہے، ہمارے یہاں ٹریفک اسموک بھی ہے، ہمارے یہاں فیکٹری اسموک بھی ہے. کچھ لوگوں کے لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ ملز اینڈ فیکٹریز اور اس طرح کے علاقوں میں رہتے ہیں یا وہاں کام کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کم ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی کیا افیکٹ کرتی ہیں؟ اینڈ دین باڈی اسپریز اینڈ پرفیومس، کیا ان سے بھی امپیکٹ ہوتے ہیں؟ جی، جیسے کہ سر نے بتایا کہ موسٹ لیڈنگ کاز جو ہے وہ اسموکنگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسموکنگ والوں میں ہی لنگ کینسر ہوتا ہے. دیر آر مینی ادر فیکٹرس. اس میں کیمیکلس جو ہیں، جیسے ایسپیسٹوس کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کی انسولیشن ورکس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، پائپنگ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹریز میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریڈون ایک جو ہے گیس ہے، اس سے بھی ہوتا ہے. آرسینک جو ہے، اور اس طرح جو ہماری گاڑیز جو ہیں وہ جیسے ڈیزل ایگزاسٹ جو ہے وہ بہت رسک فیکٹر ہے، اس سے بھی لنگ کینسر ہو رہا ہوتا ہے. پرفیومس جو ہے وہ لنگ کینسر نہیں، لیکن وہ لنگس ریلیٹڈ چیزیں جس کو پیشنٹ ایزما، جس کو ہو پیشنٹ ایزما ہو سکتا ہے، اس سے ریلیٹڈ سانس کے مسئلے ہو سکتے ہیں، اس سے کینسر نہیں. اچھا، یہ جو آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا، یہ آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب گاڑی بند ہوتی ہے اور ہم اس میں جا کے بیٹھتے ہیں، آن کرتے ہیں. ایک تو وہ والی بھی ہوتی ہے نا کہ آپ نے اے سی آن کیا، سارے شیشے بند ہیں، اور جو اس کی شروع کی ہوا ہے وہ بھی ساری آپ کو ایک عجیب قسم کی ہے جو انہیل کر لیتے ہیں آپ. نہیں، وہ نہیں. جیسے باہر ایگزاسٹ جو ہے آپ کا، ہمارے پاس کراچی میں کتنے زیادہ پولیوشن ہے. اوور آل ہمارے ہم کنٹری میں دیکھیں تو اس پولیوشن کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں کارسینوجنس ہیں، ایسے جو ایلیمنٹس کالا کالا دھواں میں نظر آتا ہے، اس میں جو ہے اس سے چیزیں جو ہے وہ آپ کی لنگ کینسر کرا سکتے ہیں. بسائڈ سگریٹ، although cigarette is one of the major cause، لیکن باقی چیزیں بھی ہیں. اچھا، کیا ہمارے پاس لنگ کینسر کا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اگر تھوڑا پہلے پتہ چل جائے، یا ٹریٹمنٹ سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیسے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی لنگز میں کوئی خرابی ہو رہی ہے اور اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں، جو علامات ہیں، سب سے پہلے جو ہے کھانسی. آپ کو کف جو ہے، پیشنٹ کو ایک پرسسٹنٹ کف ہے جو جا ہی نہیں رہی. ایک تو سیزنل کف ہوتی ہے، کچھ دن میں آپ کو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسی کھانسی جو ختم نہیں ہو رہی، مستقل چل رہی ہے، اور اس کھانسی میں پھر خون آنا، جیسے بلغم میں خون آ گیا، دس از ویری الارمنگ. اینڈ جو ہے جیسے ایک خطرے کی جو گھنٹی جیسے بنتا بول دے کہ وہ جو ہے وہ الارمنگ سائن ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے کھانسی کے ساتھ ایک دم سے آپ کا وزن بہت جلدی سے گر رہا ہے، تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس میں بھی جو ہے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی وائس جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ایک ہسکی وائس ہو جائے پیشنٹ کی، جو ہے وہ بات کرنے میں اس کو مشکل ہو، تو یہ دس از ون آف دی امپورٹنٹ جو سائن ہے. تو یہ ہے جب بھی اس طرح سے کوئی اسموکر پیشنٹ ہے اور اس کی وائس میں تبدیلی آ جائے تو اس کو فوراً جو ہے یہ علامات سیریس لینا چاہیے، بالکل سیریس لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ اور علامات بھی ہو سکتی ہیں کیا؟ کوئی بخار، کیا کوئی پرسسٹنٹ اور پرابلم جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ شاید کینسرس ہو گئی ہے بیماری؟ نارملی لنگ کینسر میں بخار تو اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا، لیکن یہی ڈاکٹر پرشاد نے جو بتائیں ساری علامتیں، اگر کوئی بھی اسموکنگ کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو ظاہر ہے یہ ہے کہ اسے اسموکنگ چھوڑ دینی چاہیے. لیکن اگر اس میں کوئی بھی ایسی نئی چیزیں علامتیں پیدا ہوں تو اسے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس پہ ہم کراتے یہ کہ چیسٹ ایکس رے کراتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی سسپیشس شیڈو نظر آتا ہے تو اس کی ڈائگنوسس کی بہت آسان، اور اب تو ہر جگہ یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ایک برونکوسکوپی ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم ٹیوب پاس کرتے ہیں سانس کی نالیوں میں اور ایگزامن کر کے وہاں سے پیس لیتے ہیں، یا پھر وہ ایکس رے کے ذریعے وہ اس کا لیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم بایپسی. بایپسی ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے باڈی کا، کہیں بھی اس کو ایگزامن کرتے ہیں. لنگ کینسر اگر ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو وہ کیوریبل ہو سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ
सारे इनक्योरेबल होते हैं। इसको अगर उसका साइज़ छोटा हो, वो लिमिटेड हो और कहीं और मेटास्टेसाइज ना कराओ, तो सर्जरी इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल वे ऑफ क्योर ऑफ लंग कैंसर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली वो साइज़ भी बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि साइलेंटली ग्रो करता है। इसकी शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं होती। देखिए, हर सिगरेट पीने वाला ना, उसको खांसी तो होती है, वैसे नॉर्मल लाइफ का नॉर्मल बन के एक्सेप्ट अच्छा, कर उन लेता है। लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि जी हर देखो फलाने ने भी तो सिगरेट पी, उसको कुछ नहीं हुआ, सारी जिंदगी जिए और 80 साल जिए, वो तो उन्होंने सिगरेट पी। फलाने सिगरेट स्मोकर थे, 2-2 डब्बे खत्म हो जाते थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो ये बात एक हद तक तो ठीक है कि हर सिगरेट पीने वाले को लंग कैंसर नहीं होता या हर सिगरेट पीने वाले को COPD नहीं होता, लेकिन ये इसकी वजह ये होती है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके अंदर कोई ख़ास जीन्स हैं तो आप सिगरेट पीते हैं तो आपको ज़्यादा लंग कैंसर हो सकता है। लेकिन आपको अपने जीन्स का ना पता है और ना पता हो भी जाए तो साइंस में इतनी नई और यू इन्वेंशंस हो नेवर रही नो हैं। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, जेनेटिकली है भी या मैं नहीं। तो अपने स्मोकर अगर कोई इस बात की कोई मतलब कोई बहस करता है, मैं कहता हूँ 50% चांस ये है कि आपको लंग कैंसर हो जाएगा और 50% है कि आपको नहीं होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से 50% में। तो वुड यू लाइक टू टेक द रिस्क? सीधी सीधी बात है। कोई ऐसी चीज़ में इंडल्ज होना ही नहीं चाहिए जिसमें इवन 50% भी चांस हो। मैं तो कहता हूँ अगर 10% भी चांस हो कि आपको लंग कैंसर हो जाएगा, दैट इज़ डेथ वारंट। मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियां भी आई हैं रिसेंटली, जिस तरह कोविड आया और कोविड जाने के बाद भी, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च ही हो रही है, लेकिन कोविड जाने के बाद भी लोगों को उसके आफ्टर इफेक्ट्स फील होते रहे। जैसे अक्सर लोगों का हेयर फॉल बहुत है, कुछ लोगों के वो टेस्ट बर्ड्स अभी भी सही से काम नहीं करते हैं, और क्योंकि इसका ताल्लुक लंग्स से था और सांस लेने से था, तो क्या कोविड के कोई ऐसे असरात हैं या जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है? कोविड का लंग कैंसर से कोई रिलेशनशिप तो अभी तक कायम नहीं हो पाया। अलबत्ता ये है कि चूंकि दोनों ने लंग्स को अफेक्ट किया है, इसलिए कोविड अफेक्टेड लंग्स जो जिन लोगों को हैं, लंग फाइब्रोसिस जिन लोगों को रह गई है, फॉर्चुनेटली ऐसे बहुत कम थोड़ी तादाद है, वक्त के साथ साथ ये बेहतर भी हो जाते हैं। लेकिन जो कोविड अफेक्टेड लंग्स फाइब्रोसिस हैं, अगर उनको लंग कैंसर हो जाए तो यूँ समझ लीजिए कि 1 + 1 11 होता है, 2 नहीं होता। वो बेचारे, उनके लंग पहले ही कोविड से अफेक्टेड थे और अगर वो सिगरेट स्मोकिंग करेंगे उनको लंग कैंसर हो जाएगा, तो रही सही जो उनकी रिजर्व थी वो भी खत्म हो जाएगी। वो भी खत्म हो जाएगी। सो डॉक्टर साहब, इस बार जो थीम है अ ब्रेथ ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में हमारे पास जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अपना ख्याल रखें, स्मोकिंग ना करें, वो तो एक चीज़ आ गई। मजीद क्या प्रिवेंशन में है? खाने पीने में किन चीज़ों पे क्या फोकस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आफ्टर द कॉलर आप हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे अक्सर भी बलगम रहता है और डस्ट एंड पोलन एलर्जी में पिछले 20-25 साल से मुझे बस सही डस्ट एंड पोलन एलर्जी है। तो अब जो है जी, मुझे अक्सर मुझे जो है ना बलगम रहता है, छाती मेरी में बलगम जमा रहता है जी। ठीक है, हम पूछ लेते हैं हामिद साहब कि इन सबका क्या लंग्स से कोई ताल्लुक है या उसके कैंसर से कोई ताल्लुक है? लंग कैंसर अवेयरनेस का क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सो ये जिस तरह इन्होंने कहा, कंजेशन रहती है, बलगम रहता है और एलर्जी रहती है डस्ट वगैरह से, और कराची में तो आधे से ज़्यादा लोगों को यही रहता है। सो क्या इसका ताल्लुक लंग से या लंग कैंसर से खुदा न खास्ता है? देखिए, लंग कैंसर से तो नहीं, जैसे हमारे कॉलर ने भी जो है वो कहा कि एलर्जीज रहती हैं जी। तो एलर्जी का जो लिंक है हमारे लंग्स से रिलेटेड जो है वो एस्थमा जो है वो मोस्ट कॉमन होता है एलर्जीज से, और इसकी तशखीस जो है होती है कि आपको जो एलर्जेंस हैं वाकई वो एज़मा क्रिएट करवा रहे नहीं करवा रहे। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह है कि आप स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है हमारे पास इजीली अवेलेबल है काफ़ी जगह, पोर्टेबल एक मशीन होती है, वो काफ़ी क्लिनिक्स पे भी अवेलेबल है। तो आप स्पायरोमेट्री जब करवाते हैं तो आपका एक पता चल जाता है, आपकी तशखीस हो जाती है कि हाँ वाकई आपको जो है लंग्स रिलेटेड एलर्जीज़ जो हैं या आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम करवा रही हैं। तो फिर इस हिसाब से फिर जो है वो ट्रीटमेंट आपकी चलेगी। लाइक अगर आपको एस्थमा डायग्नोस हो जाता है तो फिर आपको एस्थमा रिलेटेड, लेकिन इसका खुदा न खास्ता कैंसर से कोई लेना देना नहीं, सच एलर्जीज़ का कोई कैंसर से लिंक नहीं। ठीक है, तो आपको इसके लिए अपने किसी करीबी डॉक्टर के पास, क्योंकि इस्लामाबाद से कॉल कर रहे थे, तो किसी करीबी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवा लें तो उससे काफ़ी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पहले मैंने आपसे पूछा कि प्रिवेंशन में और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हाँ, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सर्टन केमिकल्स हैं जो रिस्क फैक्टर हैं, तो जो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं इस केमिकल से रिलेटेड, तो उस पे जो है अपनी एक सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है हर इंडस्ट्री में, ऑक्यूपेशन में,
تو وہ ایک اپنی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ایکوائر کریں، جیسے ریسپائریٹر ہو گیا یا ماسک وغیرہ ہو گئے، پریونشن کے حوالے سے وہ یوز کریں گے تو وہ رسک فیکٹر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس سے۔ اور یہ ہے کہ ماسک تو ہم ابھی کووڈ میں ہی بڑی مشکل سے لگاتے تھے، اور وہ بھی ناک کے نیچے لگاتے تھے، منہ پہ۔ جی وہ اس کے لیے اسپیشلائز جو ہے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، جیسے جو جس حساب سے انڈسٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو سمپل ماسک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ریسپائریٹرس ہوتے ہیں، تو وہ یوز کر کے اگر کام کریں تو ہم ان چیزوں سے، کیمیکلز کے وجہ سے جو کینسر ہو رہا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک، سو ڈاکٹر صاحب علاج کی بھی اب ہم بات آپ سے کریں گے کالر کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہے صاحب، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو۔ بات میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پرابلم میں ہمیشہ یہ ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ لنگس کینسر کا یہ ہوتا ہے کہ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے دیر میں، لیکن جب آپ اپنے جنرل پریکٹیشنرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو وہ آپ کو کئی دنوں تک وہ اگر پراپر ٹیسٹ ٹائم پہ نہ کرائے تو بڑی دیر ہو جاتی ہے اور پھر کینسر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک تو کیونکہ اویئرنیس جو اور جو ریفریشر کورسز ہیں جی پیز کے لیے وہ کیا ہونے چاہیے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہم ماسک پہنتے ہیں، بہت سے لوگ ماسک ایک ماسک جو ہے وہ کتنی کنٹینیو سے کچھ لوگ لگا کے رکھتے ہیں، اس سے کیا ہمارے لنگس پہ فرق پڑتا ہے؟ اور جو ڈسپوزیبل ماسک ہے وہ کتنی دیر آدمی لگا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں کہ کون سا ماسک کس طرح یوز ہوتا ہے، کتنی دیر یوز کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ ایک بریک آ گیا ہے یہاں پر، سو بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم جواب بھی لیں گے اور جو ہم نے ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے وہ بھی کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اور یہ منتھ کیونکہ لنگ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، تو ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل اختر ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر پرشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بس میں جاننا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ ٹریٹمنٹ لنگ کینسر کے حوالے سے ہمارے پاس اویلیبل ہے، نہیں ہے، کس حد تک ہے؟ لنگ کینسر کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اگر اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے، اچھا، اور وہ پھیلا نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ ڈیٹیکشن کے لیے مختلف ذرائع ہیں، میں بتا چکا ہوں۔ ٹریٹمنٹ میں جو سب سے ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ہے جس سے زیادہ سے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا جڑ سے، وہ سرجری ہے۔ سرجری کا مطلب وہ حصہ جہاں کینسر ہے وہ پورا نکال دیا جاتا ہے، اس کے اطراف میں گلینڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ لوکلائزڈ ہو اور پھیلا ہوا نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سائلنٹلی گرو کرتا ہے، اور جب تک وہ ڈیٹیکٹ ہو کے ایکس رے پہ یا کوئی بلغم میں خون آنے لگے، جب تک وہ بڑا بھی ہو چکا ہوتا ہے، شاید پھیل بھی چکا ہوتا ہے۔ دوسرے ذرائع اگر ایسا ہو چکا ہے کہ سرجری سے نہیں نکالا جا سکے تو کیمو تھراپی یا دوائیوں کے ذریعے جو انجیکشنز دیے جاتے ہیں عام طور پہ کچھ سائیکلز میں چند مہینوں تک، اور اس کے علاوہ ریڈیو تھراپی، ریڈیشن سے جو علاج ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر لنگ کینسر کی 4-5 مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور ہر کا ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی ڈائگنوسس سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ کے ایکس رے میں کوئی اسپاٹ آ جائے اور آپ اسموکر ہیں، لنگ کینسر کا شبہ ہو، یو کانٹ جسٹ گو ٹو دا ڈاکٹر کہ بس آپ علاج کر دیں، میں اس کی بایوپسی نہیں کرواؤں گا۔ جب تک بایوپسی ہو کہ اس کے لنگ کا ٹائپ ڈٹرمن نہیں ہوگا، تو ہر ٹائپ کا کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی اور سرجری کے حساب سے الگ ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ ایڈوانس ہو بھی چکا ہو تو بھی ڈاکٹر ہیلپ کر سکتا ہے، کم از کم وہ سمٹمز جو لنگ کینسر کی وجہ سے ہوں، وہ دشواریاں، بہت ساری دشواریاں ہو سکتی ہیں، لنگ میں پانی آ جاتا ہے، نگلنے میں، کھانے میں مشکل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان میں بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے جس کو پیلیٹیو کیئر کہا جاتا ہے، وہ یعنی کہ جو علاج ٹوٹل علاج کرنا ممکن نہ ہو تو سمٹمز کو آرام پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب سر کی بات کو ہی جو ہے آگے لے کے چلوں گا کہ آج کل جو ہے سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہوئی ہے، ٹریٹمنٹس موڈلٹیز ڈفرینٹ ہو رہی ہیں۔ پہلے چیڑ پھاڑ کا دور زیادہ ہوتا تھا، چیزیں اوپن سرجری، آج کل جو ہے منیمل انویسو چیزیں آ گئی ہیں، ٹارگیٹڈ تھراپیز آ گئی ہیں۔ کیمو تھراپی میں پہلے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس ڈرگ سے بہت ہوتے تھے، آج کل جین ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ جو جین میوٹیٹ ہو رہی ہے، جس میں تبدیلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے، اس چیز کو ہی ٹارگیٹ کریں، اور اس کے یہ ہوگا کہ آپ کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں، سسٹمک ایفیکٹس، وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگ جو ہیں ہمارے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، بھئی میں
चलो इस लंग कैंसर से तो नहीं मरूंगा, आप जो इतनी कीमोथेरेपी दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट से ही जो है मेरी जो है एक्टिविटी लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन आजकल जो है वो लिमिटेड चीज़ें आ गई हैं ताकि आपके साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। तो ये है कि अर्ली डिटेक्शन जो है सर ने बताया, जैसे कि आप जो है जितना जल्दी और जितना लिमिटेड चीज़ को डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी है आपको क्यूरेटिव जो चीज़ है वो ज़्यादा होगी, चीज़ें ज़्यादा होगी। और सेहत का अपनी ओवरऑल ख्याल रखें, जिसमें स्मोकिंग के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सबसे जोर दिया अक्लमंदी है। की बात ये तो है कि इसको होने ही ना दिया जाए, और ये मुमकिन है। सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बेसिकली यानी लंग कैंसर जो है एक तरह से प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंटेबल है, और उसका वाहिद ज़रिया यही है कि आप अपने हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, स्मोकिंग ना करें, ना स्मोकर्स के साथ बैठें, और उन जगहों पर डिस्करेज करें ना, इस चीज़ को एनकरेज ना करें, एक दूसरे को ऑफर ना करें, या ये इसको कोई ऐसा शहाना अंदाज ना बनाएं कि जी बड़ी अच्छी बात है जी आए सब लोग इसमें बैठे। ख़ास तौर पे यूथ को, नौजवानों को और ख़वातीन को, ये दो वो सेगमेंट्स हैं जिनको ये नए नए प्रोमोशनल ज़रिए जो है ना टारगेट करते हैं, क्योंकि मर्द जो हैं वो एल्डरली तो या एडल्ट जो हैं वो तो वैसे ही किसी ना किसी वजह से सिगरेट में आ जाते हैं। इन लोगों को, यूथ को और ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये प्रमोशनल एड्स के ज़रिए और तरह तरह के बहलावे दे करके, नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये किया जाता है और फिर वो स्मोकिंग की तरफ आते हैं। इससे बिल्कुल हमें बचना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहबाब को इससे रोकना चाहिए और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। मसलन आप घर में हैं या आप ऑफिस में हैं तो आप बिल्कुल क्लियरली ये प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड हो कि यहाँ सिगरेट कोई नहीं पिएगा, ठीक है ना। ये वेस्ट में इसी तरह से तो उन्होंने सिगरेट पे कैंसर पे को कम किया है, काबू पाया है कि उन्होंने अपने लॉज खुद ही बनाए। या आप गवर्नमेंट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अपने इंस्टीट्यूशन में लॉज इम्पोज करें। आप किसी स्कूल चलाते हैं, आप कोई ऑफिस है, आपका घर है, आप वहाँ कम से कम खुद मुख्तार हैं, तो आप उन जगहों पर इस चीज़ों को लागू करें, फिर देखें कि लोग इससे यकीनन दूर होते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद, आपकी भी तशरीफ आवरी का। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज कलर्स पे बात करेंगे, मुख्तलिफ कलर्स का हमारे जहनों पर, हमारे सोच पर क्या असरात होते हैं, पर्सनैलिटी पे क्या असरात होते हैं, फिर सर्दी के रंग कौन से हैं, आजकल पहनावे में कौन से रंग ज़्यादा आ रहे हैं, इस पर हम ओवरऑल बात करेंगे। और आपने मुझे इस ब्रेक के बाद कॉल करके बताना है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और वो पसंदीदा क्यों है। इसका जवाब आपसे लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और ये जो मुख्तलिफ कलर्स हम पहनते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, आपने अक्सर कलर्स में ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ कलर्स जिसमें लोग यूजुअली लिखते भी हैं दिस इज़ माई कलर, ब्लू कलर को मैं कहती हूँ दिस इज़ माई कलर। सो वो जो कलर आप पहनते हैं उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है या अलग सी आप में एक खुशी सी महसूस होती है। पहनने के अलावा आपके इर्द गिर्द जो कलर हैं, जो खाने पीने के बर्तनों के कलर हैं, जो पर्दों के कलर हैं, जो बेडशीट के कलर हैं, दीवारों के कलर हैं, ये सब आपको किसी ना किसी तरह आपसे रिलेट करते हैं। ये एक अलग साइंस है और कलर थेरेपी को समझने के लिए हमने सोचा कि आज हम मुबशरा को, डॉक्टर मुबशरा को यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि इस मौजू के हवाले से साइकोथेरेपी को सामने रखते हुए ये हमें एक्सप्लेन करेंगी। शी इज़ ऑल्सो अ साइकोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुबशरा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? और ये यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ किस्म के कलर्ड पेपर्स भी रखे हुए हैं, क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको दिखाएंगे भी कि ये सब क्यों यूटिलाइज होंगे, घर में ये क्यों होने चाहिए। और ज़्यादातर जो हमारे माशरे का प्रॉब्लम है ना, गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस, आज कोशिश करेंगे कि रंगों की दुनिया में जाके आपकी दुनिया को बेहतर बनाएं और वो जो एक गम का रंग है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। और जब कलर्स की बात होती है ऑब्वियसली, और पहनावे की जिस तरह मैंने बात की, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ कलर्स जो आजकल बहुत इन हैं, जो सर्दियों में इन हो जाते हैं। हर किसी को हर कलर पहनने का शौक़ है, पहनना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा एडवाइजेबल किसके लिए कौन सा कलर है, ये सब हमें बताएंगी। अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, द डिज़ाइनर, और आज मैंने इन्हीं का ही आउटफिट पहना भी हुआ है। कैसी हैं अक्सा? अक्सा और शेख मिला दिया मैंने, अक्सा कर दिया। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, यू टेल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपने भी बड़ा ब्राइट कलर पहना हुआ है। हाँ, क्योंकि कलर थेरेपी के हवाले से बात थी कि आपने कहा था कि भाई कलर के हवाले से बात होगी, और फिर
कौन सा This कलर my- आपका this कौन सा my फेवरेट? favorite color. अच्छा, ये आपका फेवरेट कलर है. आपका फेवरेट कलर कौन सा? ब्लैक. मेरा भी वार्डरोब खोले, ब्लैक 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 ब्लैक. अम्मी कहती है फिर ब्लैक ले लिया. सो ब्लैक, यस, ब्लैक, ब्लूज, ब्राउन्स, वैसे तो ये सारे ही, लेकिन ब्लैक. सो क्यों पसंद है ब्लैक? ब्लैक यूजली जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप यूजली जब वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं या एज अ साइकोथेरेपिस्ट या एनी अदर मॉड्यूल्स में हम लोग वर्क करते हैं, यूजली वार्डरोब की बड़ी लिमिटेशन होती है वहाँ पर. जो सूट्स वगैरह होते हैं, जो अटायर होता है वो यूजली ब्लैक होता है या तो वाइट अगर हम एज अ मेडिकल एस्थेटिक्स में जाएं तो. बट इन साइकोथेरेपी हम लोग डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, खासकर जब एंगर और डिप्रेशन का कोई भी मर्ज आता है तो हम उस वक्त पिंक इस्तेमाल करते हैं. तो पिंक कोरल, और उससे लव क्रिएट होता है, लव एक एम्बियंस होता है. अच्छा, आज आप हमारे शो में ये बताएंगी कि अगर किसी का बच्चा बहुत गुस्से वाला है, अग्रेशन प्रॉब्लम है, या हस्बैंड को अग्रेशन प्रॉब्लम है, बेगम को है, एंजाइटी का इशू है, तो ये सब कैसे कलर थेरेपी से सही हो सकता है, आज आप बताने वाली हैं. और आपने कॉल करके आप सवाल भी कर सकते हैं, डॉक्टर मुबशरा से बात करना चाहें, अक्सर से बात करना चाहें, और साथ में अगर आपका कौन सा फेवरेट कलर है और क्यों फेवरेट है ये भी आपने बताना है. कभी कभी कलर्स इसलिए फेवरेट हो जाते हैं क्योंकि उनसे कोई याद मुंसलिक होती है, कोई बात मुंसलिक होती है, इस वजह से भी फेवरेट हो जाते हैं. तो क्या हम बताएंगे सबसे पहले? अच्छा, कलर थेरेपी होती क्या चीज़ है और हम लोग ये कलर को एसोसिएट क्यों कर लेते हैं अपने आप से, क्यों अपने ऊपर सवार करते हैं. काफ़ी लोग होता है, काफ़ी इश्यूज भी क्रिएट होते हैं कि हर वक्त जैसे वी वुड से कि ब्लैक क्यों है वार्डरोब में, उसके साथ कलरफुल हम स्लीपर्स पहन लें या डिफरेंट कलर्स के दुपट्टे उससे हम क्रिएट कर ले, क्योंकि ब्लैक इज़ अ वर्सटाइल. बट इन साइकोथेरेपी जब हम ब्लैक कहते हैं तो वो एक नेगेटिविटी का शिकार होता है. अच्छा. अगर हम वाइट कहते हैं तो वो सूफीइज्म की तरफ आता है, अट्रैक्ट करता है सेंट एज लाइक एंजल, स्पिरिचुअलिटी. जब हम मुख्तलिफ कलर्स की बात करते हैं जैसे ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, इंडिगो यानी पर्पल कलर एंड लिटिल बिट मिक्स ऑफ ब्लू, और पिंक कलर, तो वो एक एम्बियंस क्रिएट किया जाता है आपके आँखों में, आपके दिल में, आपके एनर्जी सेंटर्स पे, कि जब हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ तो वो क्या चीज़ होती है, वो अपीयरेंस होती है, कलर्स होते हैं और उसके लुक्स होते हैं. अगर आपने ये सुना होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप फंग शुई में जाएं गार्डन की तरफ, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है, ग्रीन तो है, हर चीज़ है, ठीक है, बट उसके साथ अगर ग्रीन्स में कोई रेड बिल्कुल पॉपी टाइप का आ जाए, फ्लावर्स आ जाए, या ऑरेंज कलर के या वाइट कलर के लिलीज होते, तो वो ग्रीन में वाइट बहुत ज़्यादा है. तो इसी तरीके से जो कलर स्कीम्स है वो हम क्यों एसोसिएट करते हैं डिप्रेशन, एंगर, स्ट्रेस या ओबेसिटी, मोटापे में भी. हम बिल्कुल देखिए ना, जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो वी यूजुअली से कि भाई ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं नहीं, हम घास बकरी तो नहीं है जो हर वक्त वही च्यू करेंगे, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम फ्रूट्स डालते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट. उस पे टेस्ट बड्स के लिए हम लेमन या सिरका, वो भी वाइट ट्रांसपेरेंट है, या अच्छा साइकोलॉजिकली हम कहते हैं नहीं हमने ड्रेसिंग डाल ली है, अच्छा थोड़ा सा हमें चाट मसाला डाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे न्यूरो सिस्टम इंडल्ज करते हैं कि जब हम कलर्स को देखते हैं सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट होते हैं. Exactly. जैसे खाना भी बिरयानी है और हमारे Different खाने या colours, बर्गर्स हैं, उसमें कलर्स वो सारे टमाटो एंड आई वुड से कि ड्रेसिंग जो वाइट कलर की ड्रेसिंग होती है, जब ग्रिल्ड पैटी होती है तो उसको वो ग्रिल जूसी, वो सब चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं एम्बियंस एंड ड्रेसिंग. सही, इस पे वापस आ जाते हैं. अक्सर आप मुझे बताएं कि आप यूजुअली लोगों को क्या सजेस्ट करती हैं. एक तो सर्दियों का कोई कलर है जो आप, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई एक कलर होता है कि घूम फिर के वहां नजर रुकती है. मेरे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं और कहते हैं, जैसे कि उन्होंने बात करी इनका फेवरेट कलर ब्लैक है, तो मैं कहती हूँ यार निकलो ब्लैक से. मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ, कहते हैं अच्छा, उन लोगों का मसला ये है कि वो एक कलर को पकड़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारा कोई भी स्पेशल ओकेजन है या कोई भी इवेंट है, हमने उसमें ब्लैक ही वेयर करना है. कलर सारे बहुत खूबसूरत हैं, आप जितने कलर ले लें सब बहुत खूबसूरत हैं, आपको सारे कलर वेयर करने चाहिए. अब आप ये कह रहे हैं कि ये कलर हम पर सूट नहीं करता, मैं इस बात को नहीं मानती, कलर सब आप पर सूट करते हैं.
اب بہت سارے بچوں کے جو ٹین ایجر ہیں ان کے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کلر تم نے نہیں لینا, تمہارا کلر ڈم ہے, تم پہ یہ کلر سوٹ نہیں کرے گا, تو وہ بچے ڈر جاتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کلر نہیں پہن سکتے, ہم اس میں برے لگیں گے, اس کے اندر ہم اچھے نہیں لگیں گے کہیں جائیں گے. تو کلر آپ نے سارے کلر کو لے کر انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہاں ہم جو پہنیں گے وہ کیری کر سکتے ہیں, ہم کیری کر سکتے ہیں, کیری کرنا آنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ ہیں وہ ریڈ لپسٹک لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم کیری نہیں کر سکتے. میں نے بھی آج تک نہیں لگائی, میں نے بھی لگے گی یہ کہتے ہیں. ہاں میں نے آج تک نہیں لگائی, ہم نے لگائی وہی ہے. اور نہیں عجیب نہیں لگتی, بہت پیارا کلر ہے ریڈ کلر, نکلتے ہی. میں بہت کم پہنتی ہوں ریڈ کلر, بہت خوبصورت کلر لگتا ہے ریڈ کلر. بلیک کلر کا یہ ہے, ہاں ٹھیک ہے بلیک کلر بہت خوبصورت لگتا ہے, بہت پیارا لگتا ہے, اس کے اوپر آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لینا, دوپٹہ کوئی فینسی لے لیں, جوتے لگتا ہے. میرا تو دل چاہتا ہے, ایک تو نیون کلرز اتنے مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں, یہ پیرٹ گرین اور اورنج, جو آپ کی شخصیت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لائک آئی وانٹ ٹو ویئر دیز کائنڈ آف شوز ٹو گو ود اٹ. یا آپ ہر کلر کو ویئر کریں, ہر کلر کے. اچھا اب ریڈ لپسٹک کے اوپر بات ہے, میں نے آج تک نہیں لگائی, میں سوچتی ہوں میں لگاؤں گی تو پتہ نہیں کیسی لگوں کیسی نہیں لگوں, لیکن یہ ہے کہ آپ لگائیں گے, آپ کو کیری کرنی آنی چاہیے, آپ پر اچھی. تو آپ لوگوں کو تو بتا رہی ہیں کہ سب اچھا لگے گا, ایک ٹائم میں لگاؤں گی, ایک ٹائم میں لگاؤں گی. اچھا ایک ٹائم میں لگائیں گی, زندگی کا وہ فیز آئے گا تو لگائیں گی, ایک ٹائم میں لگاؤں گی. یہ بھی تو ہے, ہم نے ایسوسیٹ کیا ہوا شادی ہو جائے گی تو یہ کریں گے, یہ ریڈ لپسٹک شادی کے بعد لگے گی, تو یہ والی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی تو براؤن لگاؤ, پنک لگاؤ. جو برائڈل ہوتا تھا وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ اٹ ہیز ٹو بی, یعنی ساڑی شادی کے بعد پہنو گے, ریڈ ہونا چاہیے. ہاں یہاں اب بھی ہے ساڑی شادی کے بعد پہننی ہے, بٹ تھوڑا بیچ میں جا کے وہ بہت سوبر ہونا شروع ہو گیا تھا, پیسٹل کلرز میں آ گیا تھا, یا گولڈ کا زیادہ کام ہوتا تھا, وائبرنٹ کلرز بہت کم دلہنیں ایسوسیٹ کرتی تھی, یا یوزلی میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی نے کوئی بلیک پہنا ہو ویڈنگ کے دن. میں نے دیکھا ہے ولیمے پہ پہنا ہے. یس اچھا ولیمے, چلو ولیمے پہ, لیکن یہ کہ وہ سسرال والوں نے ڈائجسٹ کیا نا, انہوں نے کہا پہنو, تو یہ بھی بات ہے. ایگزیکٹلی, ورنہ لوگ کہتے نہیں ہیں. بالکل بالکل, وہ بہت زیادہ وسوسے ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے کہ یہ کلرز نہیں پہنے. آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, سارے کلرز پہننے چاہیے, بیکاز ہم اوپر سے تو اٹریکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی کلرز. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اگر آپ بہت زیادہ سیڈ ہو تو آپ کو وارڈروب میں سے بالکل ڈم چیزیں پسند آئے گی. اگر آپ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہے, بہت زیادہ آپ میں انرجی آ رہی ہے, نہیں آج مجھے کچھ سم تھنگ ڈفرینٹ پہننا ہے, آج آئی تھنک بولڈ کلر پہنوں, یلو کو کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بیکاز یلو کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کیا کیا چیزیں کرتے ہو, اس سے ہائی لائٹ آف دا ڈے ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں مبشرہ, میں نے سنا ہے کہ بلو کلر جو ہے نا وہ اگر آپ کے روم میں تو آپ کو سود کرتا ہے, بلو کلر اگر آپ پہنتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. سو کیا بلو کلر کے حوالے سے کون کون سی چیزیں, ایک ایک کلر کی بھی اس طرح بات کر لیں گے. بلو کلر کے جیسے یہ سیلفین پیپر ہے, بہت ہی انیکسپینسو ہے, یہ 30 روپیز کی. ہاں دکھا بھی دیں نا آپ, میرے خیال میں پھر کچھ اس کا بتائیں گی بھی ہمیں. آپ نے بیسکلی لائٹ تھیراپی میں یوز کرنی, جیسے ہمارے یہاں طرف لائٹ ہے, تو کوئی بھی آپ کا گھر میں جیسے لیمپ ٹائپ ہے, وہ لیمپ کو آپ اس طریقے سے کور کر لیں, ٹھیک ہے. فار انسٹنس یہ آپ کا لیمپ ہے, یہ آپ نے اس طریقے سے کور کر لینا, اور اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو پیپر سے, مطلب یا ستلی جو ہوتی ہے اس سے نوٹ کر لیں. جو بچوں بہت زیادہ ایگریسو ہیں اور بہت زیادہ پریشر میں آتے ہیں, تو ان کو ان کے روم میں جو ان کا لیمپ شیڈ ہے سائڈس کے, اس پہ یہ بلو کور اپ کر لیں فار ایٹ لیسٹ 1 ویک. وہ سڈن آپ لوگ کام ڈاؤن ان کے بیہیویئر میں دیکھیں گے. اس کو آن رکھیں جب وہ بچے, اس کو آن رکھیں جب بچے کمرے میں آتے ہیں, کیونکہ یوزلی ہر جگہ کھڑکیاں ہوتی ہیں, تو انفارچونیٹلی ہم ہمیشہ اس پہ ونڈو کو کور اپ کرتے ہیں. یا تو آپ جو بلائنڈز ہوتی ہیں وہ بلو کلر لے لیں, ایک وال لٹل بٹ بلو کر لیں. بٹ ٹو ڈو اے کلر تھیراپی یہ ریکوائرڈ ہے ایز اے لائٹ تھیراپی, کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں جو بھی ہو اس کو آپ بلب نما ہو اس کو اندر کر کے آپ اسی طریقے سے ریپ اراؤنڈ کریں. اور اگر جو لوگوں کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں, اچھا یہ جو نائٹ بلبز ہوتے ہیں یا اس طرح کے بلبز بھی ہوتے ہیں نا بلو کلر کے, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. بٹ دس پیپر ہیز ٹو بی دیر. اچھا اٹ ہیز ٹو بی دیر ایون دین, کیونکہ آپ ہیلنگ کر رہے ہیں, رائٹ. ہیلنگ کر کے جو انرجی سسٹمز ہیں ہمارے, جو 7 انرجی سسٹمز فرنٹ ہے اور 7 انرجی سسٹم ایٹ دا بیک ہے, اس کو ہم ہیلنگ پہ کیا کرتے
کرتے ہیں کہ جسٹ اکراس آل اوور دا باڈی آپ نے صرف 1 سیکنڈ کی تھیراپی کرنی ہے. اگر آپ بچے کو یا جو بھی شخص ہو اس کو سن میں بٹھا دیں, اور اگر آپ سن لائٹ کی ہے اسی طریقے سے, آپ کو بلب کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ اچھی طریقے سے اسی طریقے سے بنا کے, کیونکہ سن از بیسکلی وائٹامن ڈی. کلر تھیراپی واٹ از پروڈیوسنگ از ڈوپامائن. تو ہم جب دونوں کو کمبائن کریں گے تو یہ ایز اے تھیراپی بنتی ہے. سمپل آپ نے یہ کرنا ہے. تو اگر ہسبینڈ غصے والے ہیں, بیگم غصے والی ہیں, یا بچوں میں غصہ تیز ہے, یا باس غصے والے ہیں, بالکل باس کے کمرے میں لگا دیں, گفٹ دے دیں آج ہی ان کو. کوئی بھی بلو چیز آپ بلو, آج کل جیسے آپ کے ٹیبل پہ ڈرائی بھی پیٹلز پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ دے سکتے ہیں بلو کلر کے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیبلز دے سکتے ہیں جو ملٹی کلرز کے آتے ہیں. پردے لگا سکتے ہیں, پردے بلو لگا سکتے ہیں, فلاورز آرٹیفیشل بلو لگا سکتے ہیں. اور اچھا ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد آپ اقصیٰ سے بھی بات کر سکیں گے, ڈاکٹر مبشرہ سے بھی بات کر سکیں گے, اور اپنا فیوریٹ کلر بھی مجھے بتائیے. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہمیشہ میں آپ کو دعوت دیتی رہتی ہوں کہ آپ مجھے کال کریں, لیکن اس کے بعد ہمارے شو کا ٹائم جلدی ختم ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ. سو اقصیٰ یہ بتائیے کہ اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں, شادیاں, اور زیادہ تر شادی میں تو لوگ ڈفرینٹ طرح کے ریڈ اور مرونز کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن ولیمے میں نا وہ 3-4 کلر پہ اٹک جاتے ہیں. ٹی پنک ہے تو سارے وہی بنائیں گے, پستہ ہے تو سارے وہی بنائیں گے, اور آج کل وہ آپ جو گرے اور پنک کی بات کر رہی تھی, یہ والا کمبینیشن اتنا ان ہوا ہوا ہے, سب وہی کر رہے ہیں. سب وہی کر رہے ہیں. آپ کسی شادی میں بھی تو گولڈ میں چلے جاتے ہیں. کوئی نیا کلر فوڈ فار تھاٹ دے دو کوئی. ایسا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بھائی لائٹ کے لیے, لائٹ کی طرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ بارات میں ریڈ ویئر کر لیا ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ہی لائٹ لے لیں. آپ نے اگر اس کے اوپر جو شرٹ ہے وہ لائٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ جو لہنگا ہے یا جو قرارہ وغیرہ جو بھی آپ اس کے ساتھ ویئر کر رہے ہیں, دوپٹہ وہ آپ ڈارک کلر میں لے لیں, یا اس کے ساتھ آپ یہ کر لیں کہ جیولری تھوڑی سی ڈارک کر لیں, ایسا کر لیں. لیکن بالکل ہی لائٹ پہ نہیں جائیں کہ آپ کا پورا ڈریس بھی ایک لائٹ ہے, پیسٹل ہو جائیں آپ پورے. بالکل اوپر سے آپ نے جیولری بہت لائٹ, بہت سمپل آپ نے ویئر کی ہوئی ہے, اوپر سے آپ نے میک اپ بھی بہت زیادہ, میک اپ بھی بہت لائٹ کر دیتے ہیں, تو دلہن بالکل چینج لگتی ہے ولیمے میں. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ولیمے بارات میں بالکل چینج لگ رہی تھی, ولیمے میں بالکل چینج لگ رہی ہے. آج تک یہی کامنٹ ہے. اور کتنے سال گزر گئے, کامنٹ نہیں چینج ہوا. ایک کلر ہوتا ہے, ایک کلر ہوتا ہے. میں کہتی ہوں بارات پہ تو پورا ریڈ ہے, آپ ولیمے میں تو 2-3 کلر کر لیں یار. ہاں کر سکتے ہیں ویسے. اچھا مایو مہندی میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں سارے کلر, ایک ہی ڈریس میں سب کلر, پنک شرٹ ہے, اورنج لوور ہے, اور وہ یلو دوپٹہ ہے. اچھا مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, میں بولتی ہوں وہ ایک کلر ہونا چاہیے اس میں مجھے ویسے وہ گولا گنڈا اچھا لگتا ہے مہندی پہ. نہیں میں بولتی ہوں اس کی سارے کلر کی نا آپ چوڑیاں پہن لیں, اور وہ ڈریس جو ہے نا وہ پورا ایک ہی کلر کا, بہت سمپل ڈریس ہو. صحیح. لیکن ولیمے کے اندر تھوڑا سا تو یار تھوڑا سا ڈارک کر لو. اور یہ تو پرپلز وغیرہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. پرپل کے اندر بہت سارے کلر آتے ہیں, پرپل ایک کلر نہیں ہوتا, ایک یہ پرپل کلر ہے. ہاں یہ مرجنڈا ہے, نام چینج کر دیا نا, مرجنڈا ہی ہے نا, میجنڈا. تو پرپل میں بھی بہت سارے شیڈ آتے ہیں, لائٹ بھی آتا ہے, لیکن پرپل کا یہ نا ایک بہت ہی لائٹ شیڈ آتا ہے, وہ بالکل ہی لائٹ پہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس پرپل لائٹ کے ساتھ بھی آپ پرپل ڈارک جو ہے وہ کمبینیشن کر سکتے ہیں, بہت اچھا اس کا کنٹراسٹ لگتا ہے. لیکن اب تو ایسا ہے کہ ایک ہی کلر کے اوپر دوپٹہ بھی ہے تو میکسی بھی وہی ہے, اور اس کے اوپر ورک بھی وہی ہے. اگر میں یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ کا ڈریس ہے وہ لائٹ کلر کا, اس کے اوپر ورک تھوڑا سا ڈارک کر لیں. ٹھیک ہے. سو بھائی ایسا نہ ہو کہ اسٹریس, اینزائٹی اور غصہ اپنی جگہ پہ ہی رہ جائے, آج ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو ختم کر دیں پلیز. اوکے اگر آپ لوگوں نے, مجھے پتہ چلے اینزائٹی ہو گئی شو کے بعد. جی اگر اٹریکٹ کرنا ہے پیسہ, ٹھیک ہے, ویلتھ اٹریکٹ کرنا ہے, صرف یہی کریں آج تو, سب اینزائٹی غصہ سائیڈ میں ہو جائے گا. جی ایمیتھس, اور اپنے دشمنوں کو بھگانا ہے جو جیلسی کا فیکٹر ہے, تو یہ ایمیتھس کلر, اسی پیسٹل کلر آپ پہن بھی سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ ایمیتھس رام ملتا ہے آرام سے بازار میں, جویلر کی شاپس مل جاتا ہے, دکھائیے. بالکل آرام سے ملتا ہے. یہ کلر آپ نے کیا اپنے پاس رکھنا ہے؟
इमेजेस हाँ कहीं भी अपने टेबल पे या घर के अंदर एज अ डेकोरेशन पीस आप रख सकते हैं. इट अट्रैक्ट्स मनी एंड जो जेलस लोग होते हैं, जो एनिमीज होते हैं, उसको फोगो करते हैं. दूसरी चीज गुम गया डॉक्टर मुबशरा. यस ओके ये है आई वुड से कि लव कॉर्डन कहते हैं हम. जो आप कहीं भी अगर सेंटर पीस के तौर पे अगर रखते हैं तो इससे अट्रैक्ट होता है लव. घर में, फैमिलीज में, स्कूल गोअर्स, स्टूडेंट्स, तो ये कोरल हम इसे कहते हैं पिंक कलर इज़ फॉर द लव. तो ये यानी मुस्कुराहटें, खुशियाँ, जॉय आपकी लाइफ बनाता है. दूसरी चीज़ अगर हम येलो को हम कहते हैं कि वाइब्रेंट कलर है. अगर आपने अट्रैक्ट करनी है पॉजिटिव एनर्जी तो येलो का इंतखाब करें. अगर रेड है तो रेड हम स्किन में भी इस्तेमाल करते हैं, एक्नी प्रोन स्किन्स पे, मेलिस्मा जो झाइयाँ वगैरह मतलब रेड कपड़े पहने, रेड कपड़े पहन सकते हैं. रेड लाइट थेरेपी कर सकते हैं. यूवी थेरेपी रेड लाइट्स में आती हैं, जो स्मॉल डिवाइसेस होती है, इसमें रेड फूटॉन थेरेपी होती है, वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. ग्रीन कलर का जो है अगेन ये ट्रैंक्विलिटी, अपने अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बिल्कुल लोअर डाउन करता है. ग्रीन यूज करें, ग्रीन चीज. ये हमें दोबारा इसका एपिसोड 2 भी आएगा क्योंकि ये एपिसोड 1 था और कंप्लीटली हम इसको कर नहीं सके. थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशरा. थैंक यू अक्सा फॉर कमिंग. और ईद पे भी कभी कभी ये बड़ी जबरदस्त कपड़े बना देती हैं गलती से, तो वैसे वाले बनाएंगी तो फिर हम दोबारा पहनेंगे और आपको बुलाएंगे. आप सबको बहुत सारे फूड फॉर थॉट इससे मिल ही चुके हैं. इन कलर्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए. बाकी इसका इंशाल्लाह कोई एपिसोड 2 भी करेंगे जिसमें मज़ीद इस पे बात कर सकें. अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.